محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که با نوای نگاز شمس و قمری دگر برآمد. وای چه نالید نی و عرش بگرده، در عالم از این غم شرر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں پر من پسند حکمرانی کر رہا تھا اور امام حسن مجتبی سے کی گئی صلح کی کسی شرط پر بھی پابند نہیں رہا. حکومت کو موروثی نہ بنانا اور جان و مال کا تحفظ امام کی جانب سے اس صلح نامہ کی دو اساسی شرائط تھیں. معاویہ بنی امیہ کے لیے ایک مضبوط سفیانی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، اور اس ہدف تک رسائی کے لیے امام مجتبی کو بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا. لہذا اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح امام کو اپنی راہ سے ہٹا دے. معتبر تاریخ کے مطابق معاویہ نے امام کی زوجہ جعدہ بنت اشعث کو سازش کے تحت زہر دینے کے لیے آمادہ کیا. مختار ثقفی بادل نخواستہ اپنی تلوار کو غلاف میں رکھ کر کوفے کے اطراف میں موجود قصبات میں سے ایک لفقہ نامی قصبے میں زراعت کرنے میں مصروف تھے. قصبہ لفقہ سنہ 60 ہجری قمری.
مختار، مختار اٹھو مختار۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہے ہو مختار؟ میرا دل چل رہا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ آقا میں نے ابھی تک نہیں سنا تھا کہ گھوڑے کے پیر باندھنے سے وہ چلنا سیکھتا ہے۔ تم نے گھوڑا نہیں پالا ہے زہربی، تم کیسے جانو گے؟ زہربی یہی چاہتا ہے آقا، میں سیکھ جاؤں گا جلدی۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر چلاؤ گے تو شتر مرغ کی طرح نہیں چلے گا، بلکہ تیز رفتاری سے چلے گا۔ ماریا نے اپنی ماں کو مار دیا۔ لو باندھ دیے۔ اب پتہ چلا زہربی؟ جی آقا، دائیں پیر کو اگلے پیر کے ساتھ، بائیں پیر کو پچھلے پیر کے ساتھ، ہاتھ زیادہ بندھے ہوئے نہ ہوں تاکہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ دیکھا کس طرح جھوم رہا ہے؟ کہاں تمہارا جسم کتنا میلا ہو رہا ہے۔ زہربی آج کے بعد سے اس کو دلدل کہہ کر پکارو گے۔ دلدل؟ ہاں، دلدل مولا کی سواری۔ کیا بہترین نام ہے، دلدل۔ لو آج سے مشق شروع کرو۔ دلدل مرحبا، کتنا پیارا نام ہے تمہارا۔ ڈراؤ مت، باقی ہو جائے گا۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو دلدل کا سہارا لیتے ہیں جناب۔ دلدل گھوڑا نہیں ہے عمرہ، اژدہا ہے۔ دیکھو تو، اب تک تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ صرف تلوار ہی آپ کو بیدار کرے گی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، عمرہ کے پاس ایک حیوان اور بھی ہے۔ تمہاری سوتن ام ثابت ہے۔ مختار تلوار گھوڑے کے بغیر شوہر نہیں، پتلا ہے۔ جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، کپڑے بدلو۔ کیا بھول گئے آج رات ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں؟ زیر بھی اس کے سر پر باندھو۔ وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لو جناب، یہ بازو بند تمہارے لیے ہے۔ کوفے والوں کی نظریں بہت بری ہیں۔ مجھے معلوم ہے تم کس منحوس کی وجہ سے میری اور دلدل کی فکر میں پڑ گئی ہو۔ عمر ساتھ نجس آدمی ہے اور بے شرم۔ خدا کی قسم آقا، جب میں نے بانوں سے سنا کہ عمر ساتھ ہمارے یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے، میں نے 10 مرتبہ الرحمن کا ورد کیا۔ خدا کی پناہ منحوس کی شر سے۔ بغیرت انسان ہے اور بے شرم۔ خدا جانتا ہے کہ میں کس قدر اس منحوس کے خون کا پیاسا ہوں۔
چچا جان میری مدد کرے، میرا جگر پھٹ رہا ہے چچا جان۔ جاؤ خدا کا شکر ادا کرو، تیری بندش زبان کھول دی گئی ہے، علی کے نام نے تجھے نجات دلائی۔ رک جائیے چچا جان، تھوڑا سا پانی دے دیجیے۔ نہیں پلا سکتا مختار، پانی میرا نہیں ہے۔ کون ہے اس کا مالک؟ مجتبی علی کے فرزند، ان کو زہر سے مسموم کر دیا گیا ہے، یہ پانی ان کے پارا شدہ جگر کے لیے دوا ہے۔ چچا جان میرا جگر جل رہا ہے، اس میں سے ایک گھونٹ پانی دے دیجیے، یقیناً حسن راضی ہوں گے۔ ان کی نصرت کے لیے تیار ہو؟ تم سے راضی ہو گئے تو قبول کر لیں گے۔ میں مر رہا ہوں چچا جان، میں مر رہا ہوں۔ کس سے باتیں کر رہے تھے مختار؟ پانی میں نظر آنے والے اپنے عکس سے۔ سینے میں ایسی آگ موجود ہے عمرہ، خدا جانتا ہے کس قدر تکلیف دہ آگ ہے۔ کاش آج کی شب مہمانی کی اجازت نہ دیتی۔ جاریہ کے آنسوؤں سے ڈر لگا مختار، ڈر لگا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ جانتے ہو کتنی التجا کر رہی تھی۔ یہ مہمانی بھی سازش کے تحت ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ عمر سعد نے میرے لیے کیا خواب دیکھا ہے۔ اگر میں اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تو میں ثابت ناراض نہ ہوتی۔ دل پہ مت لو مختار، کیسا خواب، کیسی سازش؟ آخر ہماری شادی اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ کی بہن اور اس کا شوہر ملنے اور استراحت و آرام کے لیے آئیں۔ کاش میں تم سے باتوں میں جیتنے والا ہوتا۔ جاریہ اسی وجہ سے عمرہ کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مختار عمرہ کے سامنے بالکل بکری کا بچہ بن جاتا ہے، تابع اور فرما بردار۔ مختار کو چاہیے کہ حاکم کوفہ کی بیٹی کے آگے سر جھکا دے۔ یعنی عمرہ کی بات اسی لیے ماننی چاہیے کہ اس کا باپ کوفے کا حاکم ہے؟ نہیں بنو، حاکم کوفہ تو ایک بہانہ ہے، لیکن یہ عشق کا فسانہ ہے۔ اہلاً و سہلاً ابن سعید۔ مختار، مختار میرے بھائی، خوش آمدید جاریہ، خوش آمدید۔ خوش رہو عمرہ، ممنون ہوں آپ کی، ہم نے آپ کو زحمت دی۔
میں بہن کا حق ادا کرنے آئی ہوں، مجھے معاف کرے بھائی۔ آپ کے چہرے پر سفید بال نظر آنے سے پہلے خدا میری جان لے لے۔ شکر گزار ہوں کہ ہمیں بھی یاد کیا۔ بانو عمرہ، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کی دعا چاہیے شیخ، ٹھیک ہوں۔ اس جنت میں کیا کر رہی ہو؟ میں بھی ان چوزوں کی طرح بندھی ہوئی ہوں۔ کیا تم نے سنا ہے کہ حوا جنت میں رہ کر حضرت آدم کے قریب آئیں اور ان کو بہلا کر دنیا کے اس دوزخ میں بھیجا؟ تم چاہتی ہو کہ ہمارے مختار کو فریب دے کر اسے کوفے کے دوزخ میں بھیج دو؟ اس مرتبہ آپ کی باتیں جنونی ہیں شیخ۔ حضرت آدم حضرت حوا کے قریب آئے اور ان کو کوفے کے دوزخ سے نکال کر اس جنت میں لے آئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نعمان بشیر کی زیر تربیت تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ آفرین ہو تمہاری حاضر جوابی۔ مختار نے اچھا کام کیا کہ کوفے کے جہنم سے بھاگ گئے۔ اس بہشت کی کیا شان ہے، خدا اسے ہمیشہ آباد رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ولا زوالین کے بچے، تم بھی تو زوالین میں سے ہو۔ کہاں کھو گئی لڑکی؟ کہیں نہیں۔ کیا بات ہے جاریہ؟ حسد ہو رہا ہے تمہارے سلیقے کو دیکھ کر۔ تم کوفے کی خوش قسمت خواتین میں سے ہو۔ چشم بددور عمرہ، اپنی نظر اتارا کرو۔ حسد کرو، خود جل جاؤ۔ تم مجھ سے کیوں حسد کرتی ہو جاریہ؟ ہر چیز سے، تمہارے شوہر سے، باپ سے، تمہارے اس گھر کی رونق سے۔ تمہارے پاس سب کچھ معیاری ہے عمرہ۔ یعنی میری سوتن بھی؟ نہیں عمرہ بھابی، ام ثابت جیسی عورت کو خدا صحرائی بھیڑیے کو بھی نصیب نہ کرے۔ میری یہ التماس ہے عمرہ، ناریہ کو پتہ نہ چلے کہ ہم آپ کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں۔ اگر وہ سن لے گی تو جینا حرام کر دے گی۔ اگر تمہیں اس کا خوف تھا تو کیوں آئی ہو؟ تم ناریہ کی سوتن ہو، میری تو نہیں نا۔ بہرحال تمہیں تو ناریہ والا ہے، اس نے پرورش کی ہے، تمہاری شادی کرائی، وہ تو ماں کی جگہ پر ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی طرح اس سے محبت کی ہے۔ جب سے میں عمر ساتھ کے عقد میں گئی ہوں، ہماری محبت ایسی ٹوٹ گئی ہے کہ آج تک پھر جڑ نہ سکی۔ کیوں ایسا ہوا؟ نہیں معلوم۔ وہ سوچتی ہے کہ میری اور عمر ساتھ کی شادی مختار اور اس کی محبت میں کمی کا سبب بن گئی ہے۔ جب بھی اس سے ملنے گئی، آنے کے سوا کچھ نہیں ملا، اور جب سے تم مختار کے نکاح میں آئی ہو، ناریہ مجھ سے بے حساب نفرت کرنے لگی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے عمرہ بھابی، ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اسی دشمنی میں میرے گھر کو برباد کر دے گی۔ مت ڈرو، اگر اس کی نفرت میں اثر ہوتا تو وہ مجھے بھی کفن پہنا چکی ہوتی۔ لیکن ہاں، مختار اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ ام ثابت اس کی زوجہ ہے، اسے کوفہ جانا چاہیے۔ میں نے بہت سمجھایا مگر سنتا کہاں ہے، اس جگہ کو کوفے پر ترجیح دیتا ہے۔ مختار ہمیشہ کوفے سے بھاگتے تھے اور بیزار تھے۔ کوفہ اس کے لیے خطرناک جگہ ہے، وہ اس جگہ کو کیوں کر ترجیح نہ دے؟ یہ جگہ یعنی مختار کی محبت، یعنی عمرہ۔ خدایا، اس روٹی اور غذا کا ثواب صاحب خانہ کے مرحومین تک پہنچا دے۔ جنت کے کھانے اور مشروبات سے ان کو سیر فرمائے۔ تیری سخاوت برقرار رہے، عافیت پائیدار ہے، تمہارا آخرت کا دسترخوان رنگین ہو، بانو عمرہ کی توفیقات میں اضافہ ہو، خدا تمہیں آباد و شادمان رکھے۔ یہ آپ کی عنایت ہے۔
خدایا دل کی گہرائی سے تیرا شکر، تیری نعمتوں پر شکر۔ خدایا توبہ و تقصیر، تو بزرگ ہم حقیر، ہم سب کے گناہ کو بخش دے، صغیر ہوں یا کبیر، قلیل ہوں یا کثیر۔ دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو میرے ساتھ؟ مسلمین و مسلمات کی خدمت، مومنین و مومنات کی ایک مسجد تعمیر کی ہے، نام بتانا نہیں چاہتا تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ بہترین گناہ یہ ہے کہ ظالموں کے اعلی کار بنے رہے۔ جب تک ظالم حاکم کے قادم بنے رہو گے، خدا کی لامحدود رحمت سے محروم رہو گے۔ تمہاری مراد ستمگر حاکم سے خال المومنین معاویہ تو نہیں ہے؟ کیا آج کی رات سیاسی باتوں سے آپ لوگ پرہیز نہیں کر سکتے؟ نہیں جاریہ، کیوں بیجا توقعات رکھتی ہو؟ جنگی مردوں کی عادت ایسی ہے، جب بھی ان کی تلواریں نیام میں ہوتی ہیں تو زبان کی تیزی سے قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں۔ شاباش بانو، مرحبا۔ مجھے اب پتا چلا کہ میرے برادر نسبتی کی زوجہ کس مسیحا کی وجہ سے پابند ہوئی ہے۔ تم نے اپنا کام کر دکھایا بانو۔ ہائے ہائے ہائے، مختار اس لیے پیدا نہیں ہوا ہے کہ خود کو زراعت، گھر اور گھوڑے پالنے والوں کا اسیر بنا دے۔ اس کا گھر گھوڑے کی زین ہے اور پیشہ اور ہنر جنگ کے میدان ہیں۔ واقعاً اس ببر شیر کو پنجرے میں بند کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے۔ کبھی کبھی تقدیر کے مسائل ہنساتے ضرور ہیں۔ اگر حکمت الہی کا تقاضا نہ ہوتا تو میں کر کے دکھاتا۔ ہنسو عمر سعد، ہنسو۔ لوگوں پر ہنسنے کا جواب تمہیں بہت جلد خدا دے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ہنسنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی خبر آئی مختار؟ آئے گی، کوئی خبر آنے والی ہے۔ اگر غلط نہ ہو جو تم کہنا چاہتے ہو وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ میں تمہاری ساری عادتوں کو بچپن ہی سے جانتا ہوں، جب لکڑی کی تلوار لے کر بادشاہی کی مشقیں کیا کرتا تھا۔ بانو عمرہ، تو متوجہ ہوئی عمر سعد کیا کہنا چاہتا ہے؟ شیخ کی باتیں ان کے اپنے خواب جیسی ہیں مختار۔ ملک کے رے کی حکومت شیخ کا خواب و خیال ہے۔ جاریہ، تم نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ کون سے راز کی بات کرتے ہو؟ دنیا جانتی ہے کہ تم حکومت رے کے لیے مر رہے ہو۔ کیوں غصہ ہو رہی ہو جاریہ؟ حکومت رے تمہارے لیے تو ہے بانو، میرا خواب تمہاری ہی سعادت ہے۔ بے شک۔ تم زحمت نہ کرو جاریہ، کوئی تکلف نہیں۔ زحمت نہیں ہے بھابھی۔ کھانا اچھا لگا آپ کو؟ بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا۔ ایک مدت گزر گئی نہ لذیذ کباب نہیں کوئی کھایا تھا۔ تکلف نہیں۔ جانتے ہو تم نے جو کباب کھایا وہ کیوں لذیذ تھا؟ خوب مفت کا لقمہ کھانے میں لذیذ ہی ہوتا ہے ثقفی۔ مفت کھانے کی تو تمہیں شروع سے عادت ہے عمر سعد۔ یہ جو کباب لذیذ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک اور صاف تھا، حرام اور نجس نہیں تھا۔ مذاق کر رہے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ ماں کے دودھ کے بعد تمہیں کوئی پاک غذا کھانے کو ملی ہو۔ مذاق کر رہے ہو؟ پاک لقمہ کھایا بس قبر میں فشار قبر سے بچ جاؤں گا۔ وہ شراب، ایران کی گورنری وغیرہ کا قصہ کیا تھا؟ یعنی جنابی عالی کی علم نہیں ہے؟ کون سی بات نہیں جانتا ہوں خبیث،
کیوں پوچھتے ہو مختار؟ تم بے وقوف اور احمق لوگوں سے باتیں بلوا سکتے ہو۔ درست، تم ان کی ادائیگی میں خوب مہارت رکھتے ہو۔ آج کی رات تم اس مہمانی میں آئے، کون سا منحوس ارادہ رکھتے ہو عمر سعد؟ ہم آئے ہیں آپ کی نئی شادی پر مبارکباد دینے کے لیے۔ کیا برا کیا ہم نے؟ دل کی بات کہو خناس۔ مختار، ہم اسی ارادے سے آئے ہیں، شک مت کرو۔ نعمان ابن بشیر تمہارا نیا سسر، سمرہ ابن جندم تمہارا پرانا سسر، دونوں عرش سے فرش تک کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ تم بہت ہی اچھے اور ہوشیار شکاری کے جال میں پھنس گئے ہو۔ نعمان خلیفہ کا کرتا دھرتا آدمی ہے، جو بھی تم اس سے مانگو گے تمہیں بیٹی کے جہیز میں دے دے گا۔ بس جلدی نعمان سے ملنے کی کوشش کرو۔ کیا بات ہے؟ آقا، کیان آئے ہیں۔ کیان؟ رات کے اس وقت؟ تعارف کراؤ اور اندر لے آؤ۔ تعارف کیا آقا، مگر ان کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ خوش آمدید میرے پہلوان۔ خوش رہیں جناب مختار۔ خوش آمدید بانو۔ خوش رہیں برادر۔ عمر سعد ہمیشہ اپنی مونچھ پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، بڑا غیرت والا ہے۔ ابھی تک کیان کو ایک رقیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس ادا نے تو مجھے مار دیا۔ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے باپ کے فرزند ہو جس نے ایران کو فتح کیا۔ شرم کی بات ہے کہ ایک ایرانی کو دیکھ کر تم اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ رات کے اس وقت وہ بغیر دلیل کے نہیں آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ کیان مختار سے دشمنی رکھتا ہے بانو۔ دشمنی نہیں رکھتا شیخ، وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی دوستی بھی ایک معمہ بن گئی۔ ایسے شخص سے دوستی جو اپنے باپ کا قاتل ہے۔ مختار کا باپ ایرانیوں سے لڑی جانے والی جنگ میں مارا گیا، باپ کے قاتل سے دوستی کیسی؟ مختار اسی وجہ سے منفرد آدمی ہے۔ میں حسد نہیں کر رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی مختار کے دوستوں کو دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے۔ معاویہ مر گیا۔ نہیں، یقین کریں مختار، خبر سچی ہے موت کی۔ اس وقت خلیفہ یزید بن گیا ہے۔ تعجب ہے، اس دنیا سے اندھا ہو کر گئے۔ یہ سب کچھ کیا 2 گز کفن کے لیے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نادانی ہے۔ اندر آؤ کیان۔ نہیں مختار، میں شیرین بانو کے ساتھ آیا ہوں۔ معلوم نہیں تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اجازت دے تو رفع زحمت کروں۔ یہ کیا مذاق ہے کیان؟ میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کیان کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بانو شیرین تھوڑی دیر عمرہ سے احوال پرسی کریں گی، جب تک میں زیربی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ جی آقا، میں اور کیان ایک ساتھ، آپ اور آپ کے بہنوئی ایک ساتھ۔ تشریف لائیں بانو۔ میری بہن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ خود کو پریشان مت کریں ابو اسحاق، کانوں میں انگلیاں رکھ لوں گی تاکہ کچھ سن نہ سکوں۔ جی تشریف لائیں بانو۔ بن بلائے مہمان نہیں چاہیے عمرہ۔
تم مہمان نہیں ہو شیری، گھر کی مالکہ ہو۔ زیر بی نے بتایا کہ گھر میں مہمان ہیں، معاف کیجیے گا، بیجا ٹپک پڑے۔ کیسی بات کر رہی ہو، آ جائیں۔ کیسی ہو شیری؟ مت پوچھو عمرہ، میری مدد کرو، اب میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں، اطاعت کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قیان رات کے اس وقت ہمیں یہاں لایا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جاریہ کے لیے آیا ہو۔ استغفار کرو شیری، جاریہ شوہردار ہے، شادی شدہ ہے، قیان سے یہ ممکن نہیں کہ وہ خود کو گناہ سے آلودہ کرے۔ میں قیان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ میری عزت سے کھیل سکو اور آج کی شب میرے لیے تنگ کر دو۔ کوئی بات نہیں، جلد اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تم اگر چاہتے تو آج کی شب ایسا سلوک نہ کرتے۔ بےہودہ باتوں سے پرہیز نہیں کر سکتے ہو؟ ایسی بات کرو کہ ہم بھی مستفیض ہوں۔ مختار، شیخ کا کہنا ہے کہ تم نے قیان کو جان بوجھ کر دعوت دی ہے۔ اگر یہ سچ ہوا تو خدا کی قسم میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی اپنی سوچ ہے، تم کیوں شک کرتی ہو عمرہ؟ شک کرنا کوئی عیب نہیں، شک سے ہی انسان پروان چڑھتا ہے۔ قیان ایسی خبر لایا ہے کہ جس کو سننے کے لیے مدتوں سے میں بے چین تھا، ایسی خبر کہ جس کو سننے کی طاقت شاید شیخ نہ رکھتا ہو۔ قال المؤمنین معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دلیل قیان کے آنے کے لیے کافی ہے۔ واہ مصیبتہ! تمہیں تسلی ہوئی؟ اس وقت قیان کے آنے کا مقصد خلیفہ کی موت کی خبر تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی باتیں سن کر اپنا ہوش نہیں کھو بیٹھوں گی۔ خبر سچی ہے مختار؟ ہاں عمرہ، سچی خبر ہے۔ آخرکار تنگ خبر نے امت کے خلیفے کو اپنے اندر لے ہی لیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے کاش معاویہ حسن ابن علی کے ساتھ ہونے والی صلح نامے پر پابند ہوتا تو خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت میں منتقل نہ کرتا۔ معاویہ اس قدر مہربان خلیفہ تھے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی خدا پسندانہ خدمات کیسے فراموش کی جا سکتی ہیں؟ معاویہ نے ان لوگوں کی کوئی کم خدمت نہیں کی ہے۔ عرب اور عجم میں جو قانون نافذ ہے وہ معاویہ کی دانش و حکمت ہی تو ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غریبوں اور یتیموں پر کس قدر شفقت کرتے تھے۔ ایک لاچار ضعیفہ عازم حج تھی، مہربان خلیفہ نے اس پر اس قدر شفقت کی۔ چلو اٹھو جاریہ، چلو چلتے ہیں، سوگ میں کالے کپڑے پہنو۔ کہاں شیخ؟ آدھی رات ہے۔ رات کو نکلنا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے کہ سورج نکل آئے۔ میں اس مختار کے ساتھ کس طرح اور کیسے رات گزار سکتا ہوں؟ اچھا تو تم میری رقیب ہو؟ آپ ایک رئیس اور باشرف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، میں ایک ایرانی سادہ عورت ہوں۔ اس زمین کی طرح رہو جس پر سورج کی کرنیں نہ پڑی ہوں۔ معلوم ہے خون کس رنگ کا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکی۔ معلوم ہے کہ نہیں سمجھو گی کیونکہ تیرے چہرے میں خون ہی نہیں ہے۔ سفید لباس پہنو تاکہ اس مردے کی طرح لگو جو قبر سے اٹھا ہے۔ ایک فاسق کی بیوی بننے سے مردہ بننا بہتر ہے۔
کیا جہنم میں۔ بہت بے رحم ہو مختار، یہ کوئی جواں مردی نہیں ہے مختار، وہ ہمارے مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا۔ تم نے اس بےہودہ طریقے سے مجھے شرمندہ کرایا۔ کس بےہودہ طریقے کی بات کرتی ہو عمرہ؟ یہی کہ تم نے اپنی زبان سے ان پر وار کیا، اشاروں سے تم نے ان کی بے عزتی کی ہے اپنے غصے کے جذبات کے عین مطابق۔ واقعی شرم آور بات ہے۔ عمرے ساتھ آج رات دلال بن کر آیا تھا، مہمان بن کر نہیں۔ اس لیے آیا تھا کہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان دلالی کرے۔ مجھے اکسانا چاہتا تھا کہ میں اپنے سسر حاکم کوفہ جو خلیفہ کے خاص الخاص فرد ہیں ان سے بیٹی کے جہیز میں فرمانداری کے عہدے کا مطالبہ کروں۔ یہ کوئی کم توہین نہیں ہے میری اور تمہاری۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں اس کی قدم بوسی کر کے اس کے آگے جھک جاؤں؟ کیا واقعی ایسا مطالبہ کر رہا تھا؟ ہاں، اپنی بے شرمی اور بے حیائی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا ہی چاہتا تھا۔ واقعاً رے کی حکومت کے لیے دلالی کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا بے شرم انسان؟ میں کتنی سادہ تھی کہ جاریہ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی، یعنی مبارک بادی کے لیے آنا ملنا جلنا سب بہانہ تھا۔ خدا کی قسم عمرہ، اگر تم نہ ہوتی تو آج رات اس ملعون کو جس نے میری 15 سال سے نیندیں حرام کر رکھی ہیں اس کی گردن توڑ دیتا۔ اس نے ایک بار پھر میرے ایمان پر حملہ کیا ہے، فرزند علی کی حمایت سے مجھے روکنا چاہا ہے۔ 15 سال مجھے اضطراب میں رکھا ہے۔ خدا چاہے تو ضرور جبران کروں گا۔ خناس بے غیرت انسان، علوی حکومت کو دوبارہ زندہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ کوفہ کل جنگ کا میدان ہوگا۔ جتنا ممکن ہو تیرے باپ کو راضی کریں گے کہ خود کو دستبردار کر لے۔ راضی نہ ہوئے تو تلوار اٹھاؤ گے؟ کیا کرنا چاہیے عمرہ؟ وہ لباس جو آج ایک فاسق کے بدن پر پہنایا گیا ہے وہ میراث پیغمبر ہے۔ میں یا تو خود کو کنارے پر کر لوں گا اور اس آگ میں جلتا رہوں گا، یا تو تلوار اٹھا لوں گا، فاسقین کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ یزید کا ساتھ دینا ذلت کا باعث ہے، مردانگی نہیں ہے۔ ہمیں ہر طرح سے کفر کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ سوچتی ہوں اس میدان میں میں قربان ہو جاؤں گی، یا میرا باپ یا میرا شوہر۔ خدایا میری مدد کریں۔ کوفہ 1000 قبیلوں کا 1000 رنگ شہر۔ یہ کیا ہو رہا ہے بے شرمو؟ شادی ہو رہی ہے، پوچھتے کیوں ہو؟ یہ شادی خلیفہ کی موت پر ان کی توہین کا باعث ہے۔ خلیفہ مر گیا تو مر گیا، ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کی موت پر ہر کوئی عزادار بنے۔ خلیفہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں عزادار کون ہوگا۔ لوٹ لو ان سب کو۔ خلیفہ کے جنازے کا مذاق اڑاتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں مارو ان کو، مارو۔ دن ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ مر گیا مردود، نفع
فاتحہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ مجلس تسلیت و تعزیت ہے. رحلت جان سوز کاتب وحی خال المؤمنین خادم المسلمین ناصر الدین فاتح الملوک فاتح روم و قسطنطنیہ اور اطراف نیل ہم سب کو سوگوار بنانے والے مرحوم و مغفور جنت کا حقدار معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے رکھی گئی ہے. بالآخر ہم سے جدا ہو گئے. واہ اسفا واہ مصیبتا ناصر دین چل بسے دین چل بسے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. وہ اولی الامر کہ خداوند عالم جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ کون ہے؟ کل تک تو ہماری زبانیں قاصر تھیں اور دلیلیں بے رنگ، کیونکہ معاویہ دین کا مذاق اڑا رہا تھا، خود کو دین کا پیروکار سمجھتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ وہ سنت پیغمبر پر عمل کرتا ہے اور طریقت شیخین پر ہے. اپنی ناپاک سیاست و درائیت اور مملکت داری سے شیعوں کی وہ تذلیل کی کہ سادہ لوح شیعوں کو منحرف کر دیا اور علماء شیعہ کو خانہ نشین. معاویہ نے جو کچھ بھی کیا اس کا فیصلہ خدا پر ہے، مگر آج ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ہماری دلیلیں محکم اور مضبوط. ہمارا اولو الامر کیا یزید ہے؟ وہ یزید کہ پرواہ نہیں کرتا شراب نوشی اور جوئے بازی سے، وہ یزید جس کو فکر نہیں نماز و روزہ ترک ہو جائے، وہ یزید جس کا اٹھنا بیٹھنا بندروں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسا کہ سامعین کے علم میں ہے، خلیفہ مرحوم اپنی حیات میں دین اسلام کی سربلندی، فتح شدہ ممالک کے مسائل کے حل، لوگوں کی مشکلات کو برطرف کرنے، صلح و صفائی کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک فکر مند، نازک خیال و مہربان، شفقت پدری رکھنے والے، درد دل رکھنے والے وارث کو ہمارے حوالے کر گئے ہیں کہ ان کے بعد آپ لوگوں کا خلیفہ کہلائیں گے. میں نعمان ابن بشیر انصاری فرماندار کوفہ آپ کے علم میں لا رہا ہوں، آج کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت یزید ابن معاویہ یزید وارث برحق، یزید امین امت، فخر طریقہ، یزید پیرو سنت، یزید عاشق احمد. یزید کے بارے میں جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ محض تہمت ہی تہمت ہے، جھوٹ ہے. معاویہ اور مجتبیٰ کے صلح نامے کی توہین کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کیا یہ طے نہیں پایا گیا تھا صلح کے مطابق کہ خلافت موروثی نہ ہونے پائے؟ خلیفہ مسلمین از طریق شیوخ شورا انتخاب کرے گی۔ اس شراب خور جوان نے باپ کے کفن کو میلا تک نہ ہونے دیا اور خلافت کی بات کرنے لگا۔ حاکم مدینہ کو خط لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو یا قتل کر ڈالو۔ سب ملاحظہ فرمائیں، اس کی حرکتیں ابھی مسند پر بیٹھا ہی ہے کہ اہل بیت کے قتل کے ڈر پہ ہے۔ علل اعلان فرزند رسول کے قتل کا حکم دے رہا ہے۔ معاویہ نے جب حسن کو مسموم کیا، قتل کو اپنی گردن پر نہیں لیا، جودہ مغمونہ کا سہارا لے کر ایک قصہ بنا دیا کہ فلاں ہے تو فلاں۔ بہرحال آپ کوفے کے زعما و شرفا یہ جان لیں کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کو رد کیا ہے اور مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور کعبے میں معتکف ہوئے ہیں۔ میں کسی زخم کو تازہ کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی کو رنجیدہ کر، لیکن کیا کروں، ہماری بے وفائی علی اور آل علی کے ساتھ وفا کرنے نہیں دے گی۔ علی کا زخمی سر مبارک اور حسن کا پارا شدہ جگر ہماری کوتاہیوں پر گواہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کوتاہی کی تلافی کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی ارادہ رکھتا ہوں حسین ابن علی کو خط لکھوں اور ان کو کوفے میں دعوت دے رہا ہوں تاکہ ان کی بیعت کر سکوں۔ اگر میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو، بسم اللہ، اس خط پر مہرے لگا دیں۔ مختار، فرمائیں شیخ۔ خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے اس کا علم نہ تھا، مہر میں ہمراہ نہیں لایا ہوں۔ بزرگوں کے مہروں کے بعد خط کو گھر پر بھیج دیں، اطاعت کروں گا۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ میں ایک فدائی ہوں شیخ، میری تلوار فرزند علی کی حمایت کے لیے ہی بنی ہے۔ ابن حریث، اطاعت امیر۔ قدم قدم پر مختار کا پیچھا کرو بغیر اس کے کہ اس کو علم ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں مختار کوفے میں کہاں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے؟ حکم جناب امیر۔ کالی مرچ دار چینی لونگ اور زیرہ سامری بیماروں کی ہے دوا۔ کالی مرچ دار چینی لونگ اور زیرہ سامری۔ علیکم السلام بانو۔ کیسا سلام؟ بیکار شہرت کیوں چاہتے ہو مختار؟ ادھر ادھر رہ کر خود کو خوشحال کرتے رہو، ہم بھی انسان ہیں، دل رکھتے ہیں، ہمیں بھی سایہ چاہیے۔
कितने अरसे बाद कोफे आए हो, हमारा जरा बराबर भी ख्याल नहीं रहा। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेरे पास आए हो, ताकि लोग ये ना कहें कि मुख्तार इस औरत और उस औरत में फर्क करता है। सुलेमान के घर में खुशी की महफिल में शिरकत की, अब माविया की मौत पर खुशी मनाने बैठ गए। नहीं बनो, क्यों खुशियां मनाऊं उसकी मौत पर जिसकी कोई फजीलत नहीं है। दावत इसलिए की थी कि यजीद मलऊन के खिलाफ क़याम करने पर आमादा हो जाऊं। बस मेरे हक का क्या होगा? तुम इखलाक से पेश आओ, अपने हक से बढ़कर ले लो। जब उम्रा से अक्त हुआ तो मैं सोचने लगी कि मुख्तार को अलवी हिमायत से रोक पाएगी। कितनी सादा थी मैं, तो यकीन कर बैठी बनी उमैया से तुम्हारी दुश्मनी हमारे घर को बर्बाद कर देगी। बाबा, 2 सिपाही सिपाही अमीर कोफा की जानिब से आए हैं। बिस्मिल्लाह, आ गए आपके खासिद बुलाने। कितने अरसे बाद कोफे आए हो। नुमान के तुम्हें सुकून के साथ रहने देगा और शियों के साथ मिलकर इसके खिलाफ क़याम कर सकोगे? जाओ, जाकर अपने ससुर से कह दो कि उसकी बेटी के लिए तख्त तो ताज सजाया है। जानिब से फरमानदार हूँ मुख्तार। हुसैन की हिमायत यानी यजीद की मुखालिफत, यजीद की मुखालिफत यानी जंग के लिए खुद को आमादा करना, यानी मेरे खिलाफ क़याम करना। आप एक अंसारी मुजाहिद के लिए हैफ नहीं है कि यजीद के जुर्म में शरीक रहे? खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहे, आप यजीद को पैगंबर की जानशीनी का लायक समझते हैं? क्यों हुकूमत को अहले बैत और पैगंबर से मिला रहे हो? क्यों हुकूमत को मीरास मोहम्मद समझते हो? पैगंबर ने हुकूमत नहीं की है मुख्तार, रिसालत की है। हुकूमत और रिसालत के माबेन जमीन और आसमान तक का है। आया सुन्नत पैगंबर उनकी मीरास है या नहीं? क्या खलीफा मुस्लिमीन उसी सुन्नत का पैरोकार है? क्या आपकी नजर में वो जो मुसलमान नहीं है मुसलमानों पर खलीफा की हैसियत से हुकूमत कर सकता है? खुदा की पनाह, बस तुम और तुम्हारे दोस्तों ने खलीफा के कुफर का फतवा दिया। इस्तिग़फार करो। तुम जो सुन्नत पैगंबर का नारा लगाते हो, क्यों सुन्नत पैगंबर पर अमल नहीं करते? पैगंबर ने यजीद के जद के साथ क्या किया? अबू सुफियान जब मक्का फतह हुआ तो डरने लगा, डर से मुसलमान हुआ और कलिमा पढ़ा। पैगंबर क्या उससे लड़े? एक काफिर की निगाह से देखा? तुम इन बातों से मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुनहरिफ करना चाहते हो। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने बुला भेजा है। मुख्तार, अहली बैत पैगंबर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाओ। जो खत सुलेमान के घर से हुसैन के लिए लिखा जा चुका है उनके कत्ल का सबब है। अच्छा किया तुमने कि मोहर नहीं लगा दी। जिसने भी उस खत में मोहर लगाई है गोया पैगंबर के फर्जन के खून से अपने हाथों को रंगीन किया है। हुसैन मक्के में ज्यादा अमन के साथ हैं, बजाय इसके कि कोफा के इब्नुल वक्त लोगों के पास आ जाए। जान लो, अगर सुलेमान के कहने पर तुम नहीं आए तो मेरे साथ हो। जा सकते हो। मैं भी हुसैन को कूफा बुलाने का मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं हुसैन की हिमायत करता हूँ। यजीद की बैत हराम है। मेरी बेटी उमरा इस सरकश और मगरूर के साथ कैसे जिंदगी गुजारती है? राज उस वक्त तक राज है जब तक जबान से ना निकले। जब मैंने सुना अपने बाप से तेरे मुतालिक तो तुम्हें आगाह करने आई हूँ। मैंने सोचा तुम मेरी हमसफर हो ताकि मेरी मदद कर सको। तुम मेरे बाप के मुकाबले में खड़े हुए हो। मैंने कुछ कहा? तुम्हारे अजीज शोहर ने शहर में फसाद खड़ा कर रखा है। मेरे लिए वही हक है जो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया है। यजीद की बैत करना हराम है। नहीं हो सकता। तुम नसीहत सुनने के कान नहीं रखते हो मुख्तार।
तुम अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। मेरे सामने से दूर हो जाओ। दूर होने के लिए वक्त नहीं लगता। इस मैदान जंग से भाग रही हूँ जिसे मुख्तार ने तैयार किया है। क्या बुरा किया मैंने? उम्मे साबित, उम्र भर साथ निभाने का वादा क्या हुआ?